شروع پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، اور آج ہم آپ کو حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں کچھ ویڈیوز پیش کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے علم کے مالک تھے۔ کیوں نہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو دروازے سے دو بار ملا جاتا ہے، ایک بار جب جایا جاتا ہے اور دوسری بار جب آیا جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد کومنٹ باکس میں آپ بتائیے گا کہ حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، کیا یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد، ایسا علم دیکھنے کے بعد، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اتنا علم رکھتا ہے وہی رسول کا خلیفہ جانشین ہو سکتا ہے؟ کیونکہ علم جو ہے وہی پہچان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ حضرت امام ہیں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ ایک دن کچھ عرب کے لوگوں اور مسلمانوں میں اس بات پر ڈسکشن ہو رہی تھی کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ الف ہے، جس پر وہاں بیٹھے سب لوگوں نے اگری کیا۔ تبھی میرے مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اللہ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک شاندار خطبہ دیا، اور اس پورے خطبے میں کہیں بھی الف لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یہ ہے وہ خطبہ، یہاں کہیں بھی الف ورڈ کا استعمال نہیں ہوا ہے، جبکہ یہ اتنا بڑا خطبہ ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کرنے کے لیے کتنی انٹیلیجنس چاہیے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے مولا علی کی۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کا ایک اور کمال کا خطبہ ہے جس میں کہیں بھی نقطے کا استعمال نہیں ہوا۔ اس خطبے میں کہیں بھی نقطے والے لفظ نہیں ہیں، جبکہ آدھے سے زیادہ عربک الفابیٹس میں نقطے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی انٹیلیجنس کی بہت سے فلاسفرز، سائنٹسٹس، آتھرز اور ریسرچرز نے تعریف کی ہے۔ جارج جورڈک جو کہ کرسچین پوئٹ اور آتھر تھے، وہ امام علی علیہ السلام سے اتنا انفلوئنس تھے کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کی زندگی پر ایک کتاب لکھی تھی۔ کارلائل جو کہ برٹش ایسیسٹ، ہسٹورین اور فلاسفر تھے، انہوں نے اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ میں امام علی علیہ السلام کی بھر بھر کر تعریف کی ہے، اور امام علی علیہ السلام کی لیڈرشپ کوالٹیز اور ان کے کیریکٹر کو ایمفیسائز کیا ہے۔ بیرن کارادیوو، ایلیا پاولوچ پیتروشیوسکی، جارجی زیڈن گبرن، خالل واشنگٹن ارونگ، روڈولف زیگور، ول ڈورانٹ، لامنس، رینلڈ الین نکلسن، ان سب نے امام علی علیہ السلام کی تعریف کی ہے، جبکہ ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا چھپے ہوئے رنگ یا نازک اعضاء کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں امام علی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ کئی لائٹ ویوز یا ہڈن کلرز ایسے ہوتے ہیں جسے انسانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ 1800 میں انگلش ایسٹرونامر ولیم ہرشل نے ایسے ہی ہڈن کلر کو ڈسکور کیا جسے انفراریڈ ریز کہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے یہاں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم انسان اپنے ارد گرد کچھ ایسے جانداروں سے گھرے ہوئے ہیں جنہیں انسانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ یہاں امام علی علیہ السلام نے مائکرو آرگنزمز، وائرسز، بیکٹیریا اور پروٹوزوا کی بات کی ہے جنہیں انسانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ مائکرو آرگنزمز کی دنیا کو 17ویں سینچری میں انٹون ون لیون ہوک نے ڈسکور کیا تھا، جبکہ امام علی علیہ السلام نے 1000 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے علاوہ ہر سننے والا ہلکی آوازوں سے بہرا ہے، اور بلند آوازیں اسے بہرا بنا دیتی ہے، اور دور کی آوازیں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں امام علی علیہ السلام نے 3 قسم کی آوازوں کے بارے میں بات کی ہے۔ پہلی وہ آواز ہے جو ہم سن نہیں سکتے، جیسا کہ جس آواز کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے نیچے ہوتی ہے ہم اسے سن نہیں سکتے، اسے انفراسونک ساؤنڈ کہتے ہیں، جو کہ ہماری آنکھ جھپکنے اور خون کی گردش کی آوازیں ہیں۔ دوسری آواز وہ ہے جو ہمیں بہرا کر دیتی ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 140 ڈیسیبل سے زیادہ کی آواز انسان کو بہرا بنا سکتی ہے۔ اور تیسری ساؤنڈ جس کی امام علی علیہ السلام نے بات کی ہے، یعنی کہ وہ ساؤنڈ جو انسان سے دور ہو جاتی ہیں، یہاں امام علی علیہ السلام نے اسپیس سے آنے والی ساؤنڈ کی بات کی ہے، جسے CMBR یعنی کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہتے ہیں۔ یہ جو پیراگراف آپ دیکھ رہے ہو، یہ ایک بیسٹ سیلنگ بک کوزموس کا پیراگراف ہے جسے کارل سگن نے لکھا تھا۔ کارل سگن ناسا کے وائکنگ مشن کے ڈائریکٹر تھے،
اور اس پیراگراف میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس دنیا کے سارے جاندار اپنے فنڈامنٹل انگریڈینٹس پر سیم ہیں۔ اب نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا یہ خطبہ پڑھو۔ یہاں امام علی علیہ السلام نے بالکل یہی بات بتائی ہے، لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ امام علی علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور کارل سیگن 1934 میں پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا، باپ کے درمیان باہمی پیار بیٹوں کے درمیان رشتہ پیدا کرتا ہے، رشتے کو پیار سے زیادہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں امام علی علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو افراد مرد یا عورت ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا سچے دوست ہیں تو ان کے بچے اس بیہیویئر کے وارث ہوں گے، یعنی کہ یہی بیہیویئر ان بچوں میں بھی پایا جائے گا۔ اسی طرح اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں تو یہی نفرت ان کے بچوں کو بھی وراثت میں ملتی ہے۔ اسے 19th سینچری میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے یہ بیہیویئر ایپیجینیسس کے ذریعے کیمیکلز اور فیرومونز کی فارم میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہن بھائیوں کے درمیان دشمنی والدین کے درمیان دشمنی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خطبہ میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، زمین اور آسمان کی 7 لیئرز سمندر سے پیدا ہوئی ہیں۔ آج سے 4 ڈیکیڈز پہلے ہی ماڈرن سائنس نے 7 لیئر تھیوری آف دی ارتھ ایٹماسفیئر کو اسٹیبلش کیا ہے، جو کہ ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، اوزونوسفیئر، میسوسفیئر، تھرموسفیئر، ایونوسفیئر، ایکسوسفیئر ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے مطابق ارتھ کا ایٹماسفیئر سمندر سے اوریجنیٹ ہوا ہے۔ آج کے سارے جیولوجسٹ اسی سیم تھیوری کو ہولڈ کرتے ہیں اور یہ ریسرچ ابھی تک پروسیس میں ہے۔ اسی خطبہ کے سیکنڈ پارٹ میں امام علی علیہ السلام نے ماؤنٹین روٹس کے کنسیپٹ کو ریویل کیا، کہ جسے 19th سینچری میں برٹش سائنٹسٹ نے انڈیا میں ڈسکور کیا تھا۔ یہ سب تو امام علی علیہ السلام کے علم کی ایک جھلک تھی۔ اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام نے یونیورس کی کریشن، ٹائم، فزکس، میتھمیٹکس، فلسفی جیسے کئی سبجیکٹس پر بات کی ہے، جن کے بارے میں ہم پھر کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگر ہم امام علی علیہ السلام کے علم پر بات کریں تو گھنٹوں کی ویڈیو بن جائے گی۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں جب بھی صحابہ کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ امام علی علیہ السلام سے پوچھا کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے مشکل سوال کر کے امام علی علیہ السلام کے علم کو چیلنج کیا، لیکن ہمیشہ سے ہار ان کی ہی ہوئی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے سینے میں بے پناہ علم چھپا ہے، کاش اسے پانے والا مل جاتا۔ سوچو کتنا کمال کا علم ہوگا مولا علی علیہ السلام کے پاس۔ تو جی یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی، کیا کمال کا علم، کیا کمال کی مولا کے پاس علم کا وہ خزانہ ہے۔ تو اگر شیعہ نے حیدر کرار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امام اور رسول کا جانشین مانتے ہیں، تو حضرت امام علی علیہ السلام اس کے حقدار ہیں۔ جب مولا علی علیہ السلام آئے ہی خانہ کعبہ میں ہیں اور مسجد میں ان کی شہادت ہے، 21 رمضان کو ان کی شہادت ہے، تو پھر آپ خود اپنے دل سے انصاف کیجئے۔ اگر آپ کے پاس دماغ ہے، دماغ میں صلاحیت ہے، اگر آپ میرڈ کرتے ہیں، آپ کا انصاف کرتے ہیں، تو پھر تمام مسلمانوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، تمام مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے اور اس بات پر متفق ہو جانا چاہیے کہ رسول کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام خلیفہ ہیں، اور آپس میں لڑنا جھگڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ فرقے فرقے مت ہو جانا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دوزخ بنائی ہی اللہ نے مولا علی علیہ السلام کی مخالفین کے لیے ہے۔ اگر کوئی خود کو مسلمان بھی کہتا ہے پھر بھی وہ امام علی علیہ السلام سے نفرت رکھتا ہے یا امام علی علیہ السلام کی شان گھٹاتا ہے، تو پھر وہ سوچے کہ اس کا انجام کہاں ہے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، ہمارے چینل سے کنیکٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔